الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد كما ورد في سورة البقرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین کرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 186 نمبر آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کا میں پہلے ایک لفظی ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے امت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب آپ سے سوال کریں عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فإنی قریب تو ان کو یہ جواب دے دیجئے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اور میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي پس انہیں چاہیے کہ وہ مجھے پکاریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، تاکہ وہ بھلائی پا جائیں۔ یہ اس آیت کا ایک لفظی ترجمہ ہم نے سن لیا ہے۔ اس آیت میں آج ہمارے مخاطب 3 قسم کے افراد ہوں گے۔ یہ 3 قسم کی سوچ رکھنے والے افراد اگر اس آیت کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سے یہ ہماری قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت ان کی اصلاح فرما دیں گے۔ نمبر 1، وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی نہیں سنتا، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے یا اللہ رب العزت سے جو ایک دوری شیطان نے ان کے ذہنوں میں پیدا کر دی ہے، اس وجہ سے ان کے دلوں میں یہ خیال ہے۔ ایک یہ ہمارے مخاطب وہ لوگ ہوں گے۔ نمبر 2، وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتا، اللہ رب العزت کو اپنی بات سنانے کے لیے، اللہ رب العزت کو اپنی بات پہنچانے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی ذریعے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے وہ مثالیں دی جاتی ہیں کہ جس طرح وزیر اعظم کے پاس پہنچنے کے لیے اس کے
جو بھی اس کا متعلقہ اسسٹنٹ ہے یا پی ہے اس سے ٹائم لینا پڑتا ہے اور پھر پہنچا جاتا ہے، یا چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے. اس طرح کی مثالوں کے ذریعے سے وہ لوگ یہ ذہن بنائے بیٹھے ہیں کہ شاید ہم اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ جو ہے وہ نہیں مانگ سکتے، یا ہم اللہ رب العزت ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتا ہے. اس آیت مبارکہ میں ہمارے مخاطب، دوسرے مخاطب اس قسم کی جو سوچ رکھنے کے حامل ہیں وہ لوگ ہوں گے. اور تیسرے مخاطب ہمارے اس آیت میں آج وہ لوگ ہوں گے جو اللہ رب العزت سے معافی نہیں مانگتے، اللہ رب العزت سے توبہ نہیں کرتے، اللہ رب العزت کو نہیں پکارتے، شاید کہ اس وجہ سے کہ گناہوں میں اتنے دھنس چکے ہیں کہ ان کو کبھی توبہ کا خیال نہیں آتا، یا اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہمارے لیے کوئی معافی ہے ہی نہیں ہے. تو یہ تین قسم کی سوچ رکھنے والے افراد اگر اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ان کی اصلاح اللہ رب العزت فرما دے گا. بلکہ آپ کو اگر کوئی ایسی سوچ کا حامل فرد ملے تو یہ آیت کا لیکچر جو ہے یہ آپ اس کو سینڈ کریں، اس کو بھیجیں تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے. آئیے ہم اس آیت کے الفاظ کے اوپر غور کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِذَا سَأَلَكَ، جب آپ سے سوال کریں عبادی میرے بندے. اب قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کے اوپر اگر غور کریں تو یہی قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ رب العزت یہاں پر کیا فرما رہے، جب بھی آپ سے سوال کریں عبادی میرے بندے. یہاں پر لفظ اذا جب جو اللہ رب العزت نے استعمال کیا، اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر کسی ماں کا بچہ اس سے کھو جائے یا دور چلا جائے، یا یوں سمجھ لیں کہ 1-2 سال کے لیے اس کا بچہ جو ہے وہ دور گیا ہوا ہے کہیں اسٹڈی کے لیے، پڑھنے کے لیے، یا دور گیا ہوا ہے اس سے، تو ماں محبت میں جو الفاظ ادا کرتی ہے وہ یہ نہیں کہتی اگر میرا بچہ واپس آئے گا تو میں اس کے لیے یہ بناؤں گی، میں اس کو یہ کھلاؤں گی، یہ نہیں کہتی. ماں کیا کہتی، جب بھی میرا بچہ واپس آئے گا، جب بھی میرا بچہ واپس آئے گا. اگر کوئی دوسرا بھی یہ کہہ دے کہ اگر وہ واپس آیا، کوئی ناراض ہو کے گیا ہو، تو ماں یہ تو نہیں کہتی اگر وہ آیا، نہیں. اگر کوئی اور بھی یہ کہہ دے نا کہ اگر وہ واپس آیا تو اس کی بھی ماں اس کے اوپر بھی چڑھائی کر دے گی، اس کی بھی شامت لے آئے گی کہ یہ اگر کا لفظ کیوں بولا. جب کے لفظ میں اور اگر کے لفظ میں کیا فرق ہے؟ اگر کے لفظ کے اندر نا امیدی ہے، پتہ نہیں آئے گا یا کہ نہیں آئے گا. جب کے لفظ میں امید ہے، جب کے لفظ میں امید ہے. جب اذا سألک، جب بھی کیا مطلب کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے ہر وقت یہ امید ہے کہ ایک نہ ایک دن میرا بندہ ضرور مجھ سے سوال کرے گا، ایک نہ ایک دن میرا بندہ ضرور میری طرف آئے گا. اس لیے اللہ رب العزت یہ نہیں کہہ رہے اگر میرا بندہ ہے آپ سے پوچھے سوال کر، نہیں کہ جب بھی میرا بندہ ابھی بھٹکا ہوا ہے، ابھی دور ہے، ابھی گمراہ ہے، لیکن جب بھی اس کو اپنے رب کا خیال آئے گا، اذا سألک عبادی، جب یہ آپ سے سوال کرے گا، عبادی میرے بندے آپ سے سوال. اب یہ سالہ کا جو ہے یہاں پر جو لفظ سالہ کا آیا یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور یہاں پر ماضی کے صیغے کے لانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عربی زبان کے اندر جب اس ماضی کا صیغہ آتا ہے تو اس میں ایک مزید فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے، اللہ رب فرما رہے اس میں ایک کا اگر میرا بندہ ایک مرتبہ بھی آپ سے پوچھے، بار بار نہیں، ایک مرتبہ بھی آپ سے پوچھے تو میں اس کے ایک مرتبہ پوچھنے پر بھی اس کے قریب ہوں گا. یہ نہیں کہا کہ وہ اتنا گمراہ ہے. تو آپ دیکھیں نا، اگر ایک آدمی کوئی آپ سے روٹھا ہوا ہو، ایک آدمی آپ سے ناراض ہو، وہ پہلی دفعہ آ کر کہے کہ مجھے معاف کر دو، آپ کہتے ہیں نہیں ہوں ذرا یہ منتا کرا لو،
ذرا 4-5 منٹ، ذرا 4-5 دفعہ کہے جی معاف کر دو، جی غلطی ہو گئی، جی آئندہ نہیں کر، کئی مرتبہ وہ کہتا ہے، پھر اگر آپ کا دل نرم ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے بار بار مجھ سے بار بار آپ سے پوچھو، نہیں، اللہ کہہ رہے اذا سألک عبادی، جب بھی میرا بندہ ایک دفعہ بھی آپ سے سوال کر لے، ایک دفعہ بھی آپ سے پوچھ لے، عبادی میرا بندہ، یہ لفظ عبادی کے اندر پھر ایک رحم ہے، یعنی یہ آیت جو ہے یہ اللہ رب العزت نے اس کے حرف حرف اور لفظ لفظ میں رحمت جو ہے اس کو داخل کر دیا ہے۔ دو باتیں ہم نے سمجھ لی، اذا کیوں آیا اور سآلہ کا کیوں آیا، عبادی کیوں آیا، عبادی کا معنی کیا ہے، میرے بندے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، انسان کسی ملازمت جو ہے، یہ عباد کا لفظ جو ہے عبد سے، عبد کا معنی ہوتا ہے غلامی، غلامی میں قبول کر لینا۔ ملازمت غلامی سے ایک اپر سٹیج ہے، غلامی ملازمت سے بھی نچلی سٹیج ہے۔ ہم اللہ رب العزت کے غلام ہیں، غلام کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی، وہ 24 گھنٹے غلام ہوتا ہے، اطاعت اور فرما برداری بس۔ اچھا ہم ملازم سے بات سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ملازمت کا رواج ہے نا، غلامی نہیں۔ کیا کوئی آدمی مالک کی اجازت کے بغیر اس کا ملازم بن سکتا ہے؟ مالک کی اجازت کے بغیر کوئی ملازمت نہیں کر سکتا نا، جس طرح ملازمت نہیں کر سکتا، تو بتائیں آقا کی مرضی کے بغیر کوئی اس کا غلام بن سکتا ہے؟ آقا کی اجازت کے بغیر کوئی اس کا غلام بن سکتا ہے؟ نہیں بن۔ اللہ کہہ رہے میرے بندوں، میں یعنی اللہ ہمیں بتا رہے کہ میں نے تو تم کو اپنی غلامی میں قبول کیا ہوا ہے۔ اذا سألک عبادی، جب بھی ایک مرتبہ بھی میرے بندے آپ سے پوچھ لیں، میرے بندے، اللہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم مجھ سے دور ہو، تم مجھے نہیں پکارتے، تم مجھے نہیں بلاتے، تم مجھے نہیں یاد کرتے، مگر میں نے تمہیں اپنی غلامی سے نہیں نکالا ہے، تم میرے غلام ہو۔ اللہ نے اس عبادی کے لفظ میں ہمیں اپنی غلامی میں تسلیم کر لیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، وگرنہ کوئی بڑا آدمی اپنا ملازم بھی کسی کو رکھتا ہے تو کوئی 4 ڈگریاں دیکھ کے رکھتا ہے، کوئی 4 ضمانتیں لے کے رکھتا ہے، کوئی انٹرویو لے کے رکھو، بغیر انٹرویو کے کہہ رہا ہے کہ تم میرے ہو، میں تمہارا آقا، میں تمہیں اپنی غلامی میں قبول کرتا ہوں۔ انی میرے بارے میں، فإنی قریب، تو جب آپ سے پوچھیں گے میرے بندے میرے بارے میں، میرے اللہ کے بارے میں پوچھیں گے، وہ سوال کسی نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہماری سنتا ہے کہ نہیں سنتا، اللہ ہمارا کہاں ہے، اللہ رب العزت جو ہے اس تک ہم کس طرح پہنچ سکتے ہیں، اس طرح کے مختلف سوالات انسانوں کے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک ہی جامع جواب دے دیا کہ فإنی قریب، میں ان کے بہت قریب ہوں۔ کتنا زیادہ قریب، اس کی مثال اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر دے دی، ہم ان کی شہرت رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اقرب الیہ من حبل الورید، اس رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک چھوٹا بچہ وہ ڈر جاتا ہے نا، یا وہ گھبرا جاتا ہے، تو وہ فوراً کسی بڑے ماں کے یا باپ کے یا جو بھی اس کے قریب ہوتا ہے اس کے گلے لگ جاتا ہے، اس کو اپنے اور قریب کر لیتا ہے، اس کے گلے لگتا ہے۔ اسی طرح جب بہت زیادہ کوئی انسان دکھی ہوتا ہے، کوئی فوتگیاں ہوتی ہیں، تو لوگ گلے لگ کے روتے ہیں، سینے سے لگا لیتے ہیں نا، گلے لگتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں، اے میرے بندوں، کوئی غم آئے، کوئی دکھ آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی کسی قسم کا تمہیں مسئلہ ہو، تمہارا رب تم سے دور نہیں ہے، تمہارے بہت قریب ہے۔ فإنی قریب، میں تمہارا، اور دلوں کو تقویت بخشنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اللہ رب العزت نے القاء کیا ان کو، الہام یعنی ان کے ذہن میں یہ خیال ڈالا کہ اپنے بچے کو اس صندوق میں، ایک تابوت میں ڈال کر اس کو دریا میں پھینک دو، اس کو دریا میں پھینک دو۔ اب آپ اندازہ لگائیں ایک ماں، اس کے لیے یہ کتنا تکلیف دہ عمل ہوگا کہ وہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے دریا میں پھینک دے۔ پھینک دیا، اللہ نے
ان کو یہ سوز دی, انہوں نے پھینک دیا. اب دریا میں وہ کھڑا تو نہیں رہا نا, وہ چلنے لگ گیا. وہ جب چلنے لگ گیا تو جب نظروں سے اوجھل ہو گیا نا, تو اللہ رب نے فرماتے ہیں قریب تھا کہ موسیٰ کی والدہ اپنے اوپر قابو نہ پاتے. لولا اربتنا علی قلبہا, اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اس کے دل کو تقویت نہ بخشتے تو وہ پھٹ پڑتی ہے. اگر ہم اس کا دل مضبوط نہ کرتے, اگر ہم اس کے دل کو نہ پکڑتے, اگر ہم اس کے دل میں تقویت نہ پیدا کرتے, تو وہ ماں چیخو پکار کرنا شروع کر دیتی اور وہ راز فاش کر دیتی کہ ہائے میرا بچہ, ہائے میرا بچہ, ہائے میرا بچہ دریا میں چلا گیا. تو دل جب اداس ہوتے ہیں, دل جب پریشان ہوتے ہیں, دل جب افسردہ ہوتے ہیں, تو ان دلوں کو یاد رکھے کوئی اور نہیں تھامنے والا, ان دلوں کو تھامنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو اللہ رب نے فرمایا انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اجیب میں جواب دیتا ہوں. اس کا ایک عام سمجھنے کے لیے ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں. اب اجیب کا لفظ جو ہے اس میں تکرار کا معنی پایا جاتا ہے. تکرار, بار بار جواب دینا, بار بار جواب. اجیبو کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب فرماتے ہیں میں بار بار جواب دیتا ہوں, میں بار بار قبول کرتا ہوں. اس کو بھی بڑی آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں, آپ تو اللہ رب العزت سے ایک دفعہ رزق مانگتے ہیں, لیکن وہ دن میں 100 دفعہ آپ کو رزق دیتا ہے. وہ 100 گاٹ بھیج دیتا ہے. آپ نے اللہ سے یہ تو نہیں مانگا تھا اللہ مجھے 100 گاٹ دے. آپ کو ایک دفعہ رزق مانگتے ہیں, وہ بار بار رزق دے رہا ہوتا ہے. آپ اللہ رب العزت سے ایک دفعہ رحمت کی دعا مانگتے ہیں, وہ بار بار آپ پر رحمتیں کر رہا ہے. آپ ایک دفعہ صحت مانگتے ہیں, وہ لمحہ لمحہ آپ کو صحت سے نواز رہا ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں میرے بندوں تم مجھ سے صرف ایک دفعہ مانگتے ہو, میں بار بار تمہاری دعا کے اوپر اثر انداز ہوتا ہوں, میں بار بار تمہیں جواب دیتا ہوں, میں بار بار تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں, میں تو مستقل تمہارے اوپر رحمتیں نازل فرما رہا ہوں. اجیب دعوت الداعی, میں قبول کرتا ہوں, میں بار بار تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. دعوت پکارنے والے کی پکار کو. الداعی, داعی کا لفظ آپ عام طور پہ سنتے ہوں گے, پکارنے والا, یہ دعوت دینے والا. یہاں پر ایک جو نقطے کی بات سمجھ لیں, یہ وہ لوگ بغور سمجھ لیں اس بات کو جو یہ سمجھتے ہیں, جو میں نے مثال دی تھی, جو یہ اس طرح کی اللہ رب العزت کے لیے جو مثالیں دیتے ہیں کہ وزیر اعظم کی اور چھت کی اور سیڑھی کی جو مثالیں دیتے ہیں, اور جو سمجھتے ہیں کہ کسی اور کے ذریعے سے, وہ اس ایک نقطے کو بغور سمجھ لیں. یہاں پر لفظ جو اللہ رب العزت نے استعمال کیا وہ ہے الداعی. الداعی, داعی نہیں, الداعی. داعی کے اوپر الف لام ہے. دعوت داعی, پکارنے والے کی پکار, پکارنے والے کے اوپر الف لام ہے. الف لام جب کسی عربی زبان کے یہ قاعدہ ہے جو کہ ایک بڑا معروف سا قاعدہ ہے, اس کے لیے کوئی گہری گرامر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کہ جب الف لام آتا ہے تو یہ معرفہ کا فائدہ دیتا ہے, خاص کر دینے کا, کسی چیز کو خاص کر دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کتاب. اب کتاب سے مراد کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے, کتاب سے مراد کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے. جب آپ کہتے ہیں الکتاب, ذالکل کتاب, تو یہ اب الف لام نے اس کتاب کو خاص کر دیا کہ یہ کتاب قرآن مجید ہے. جس طرح مثال کے طور پہ ہم نام رکھتے ہیں عبد الوہاب, آپ ویسے کسی کو وہاب وہاب کہتے رہے کوئی مسئلہ نہیں, آپ ویسے کسی کو وہاب کہتے رہے کوئی بات نہیں, لیکن آپ الوہاب نہیں کہہ سکتے, کیونکہ الوہاب الف نام جب لگ جائے گا تو یہ الوہاب خاص اللہ رب العزت کی صفت بن جائے گی. اس لیے عبد الوہاب نامی کوئی شخص ہے, یا جس طرح اللہ کے صفاتی ناموں کے ساتھ جو بھی لوگ نام رکھتے ہیں ان کو آپ نکرہ کے ساتھ پکار سکتے ہیں, الف لام کے ساتھ نہیں پکار, کیونکہ الف لام خاص کر دیتا ہے, تعریف کا فائدہ, معرفہ بنا دیتا ہے. تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں دعوت الداعی, میں جواب دیتا ہوں
پکارنے والے کی پکار کا، یہ پکارنے والے عام نہیں ہیں بلکہ یہ پکارنے والے خاص ہیں، یہ پکارنے والے خاص ہیں۔ اور الف لام فائدہ دیتا ہے معرفت کا، پہچان کا، پہچان کا۔ کیسے؟ ایک وزیر اعظم ہے، ہر پاکستانی کو پتا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم کون ہے؟ عمران خان، لیکن عمران خان کو تو ہر پاکستانی کے بارے میں نہیں پتا نا، عمران خان کو تو ہر پاکستانی کے بارے میں نہیں پتا، لیکن ہر پاکستانی کو تقریباً یہ پتا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم کون ہے؟ عمران خان ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پر یہ فرق ہمیں صرف لفظ الف لام سے اس کو معرفہ بنا کر اللہ رب العزت ہمیں یہ فرق بتا رہے ہیں کہ دعوت دائی تمہارا رب وہ ہے جو ہر پکارنے والے کو خاص سمجھتا ہے اور ہر پکارنے والے کو پہچانتا ہے۔ پکارنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، یہاں پہ نکرا اگر آتا تو پکارنے والا ضروری نہیں کہ مسلمان ہی ہو، پکارنے والا عیسائی بھی ہو سکتا ہے، پکارنے والا یہودی بھی ہو سکتا ہے، پکارنے والا کوئی ہندو بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی پکار سکتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں ہر پکارنے والے کو پہچانتا ہوں، کوئی پکارنے والا مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور ہر پکارنے والا میرے نزدیک عبدیت جو ہے اس کی بندگی کے لحاظ سے وہ میرے نزدیک خاص ہے۔ تو اللہ رب العزت اس آیت کے اندر اپنے بندوں کو دیکھیے کس طرح اپنے قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اذا دعانی۔ اگر ہم مثالیں دیکھیں، یہ اللہ کے لیے یہ مثالیں نہیں ہیں، اس سے ملنا ہے تو یہ اور اس سے ملنا ہے تو یہ، وہ رب ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اگر کسی ڈاکٹر سے بھی ملاقات کرنی ہو، کسی بڑے افسر سے بھی ملاقات کرنی ہو تو اس کے لیے بھی ہمیں ٹائم لینا پڑتا ہے، اس کے لیے ہمیں پہلے سے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے۔ جو جتنا بڑا آدمی ہوگا اس سے وقت اتنی لیٹ ملے گا، جو جتنا بعض ڈاکٹر ایسے بھی ہیں دونوں میں آپ کو ٹائم نہیں ملتا، پھر کوئی سفارش سے آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے نا ایسے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات جو خالق کائنات ہے وہ کہہ رہی ہے مجھے پکارنے میں اپوائنٹمنٹ کی کوئی قید نہیں ہے، مجھے پکارنے میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے، مجھے پکارنے میں کوئی تمہیں رکاوٹ ایجاد آنی، اے میرے بندے جب بھی پکارو گے تمہاری پکار کو سنوں گا، جب مرضی آ جانا۔ کوئی بڑا بندہ آنے دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ٹائم اس کے سونے کا، یہ اس کی میٹنگ کا، یہ اس کا ایسے یہ ایسے، اس ٹائم میں ملا جا سکتا ہے، اس ٹائم میں نہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے میرے بندو کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی تمہیں ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو اجنبی نہ سمجھنا، میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم میرے لیے خاص ہو، جب مرضی آ جانا میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں۔ اب اتنی محبتوں کے بعد تو پھر اللہ رب العزت بڑے پیار سے کہتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اے میرے بندو اب تو تمہیں مجھے ہی پکارنا چاہیے نا۔ اتنی پیار اور محبت کے اظہار کرنے کے بعد اذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني، یہ سارا جو میں نے آپ کے سامنے اس کا مفہوم رکھا ہے کھول کر، یہ اتنی محبتوں کے اظہار کے بعد پھر اللہ رب العزت بڑے پیار سے یہ کہتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اب تو تمہیں مجھ سے ہی مانگنا چاہیے نا، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ہی تمہیں ایمان لانا چاہیے۔ اتنے محبتیں کرنے والا رب، اتنا الفت کرنے والا رب، کیا اس رب کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ اے میرے بندو اگر مجھے پکارو گے، اگر مجھ پر ایمان لے کے آؤ گے تو بھلائی اور کامیابی جو ہے وہ تمہارے مقدر چوم لے گی۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے جو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک اور اسلوب اور ایک اور نقطہ جو اسی موضوع سے متعلق ہے وہ بھی آج آپ کے گوشت گزار کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے، دیکھیں قرآن مجید میں جو الفاظ کی ترتیب ہے، یہ ترتیب ہی تو اصل میں کمال ہے، جس کی میں نے ایک مثال بھی شاید ایک دفعہ آپ کو دی تھی، میں دوبارہ آج سمجھا دیتا ہوں موضوع سے متعلق کہ قرآن کوئی الفاظ میں مشکل نہیں ہے، الفاظ میں مشکل نہیں ہے، الفاظ کی ترتیب ہے بس۔ مثلا یہ قرآن شاعری سے مبرہ ہے، شاعری
کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کلام اللہ ہے. لیکن میں سمجھانے کے لیے صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک معروف اقبال ہے، اقبال شاعر ہے، بہت معروف شاعر ہے اقبال، بلکہ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ جو وزن اقبال اپنے اشعار میں استعمال کر لے وہی وزن ہوتا ہے، وہی بنیاد ہوتی ہے، اوزان کی کوئی قید نہیں ہے اس کو. تو اب وہ اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے. یہ پہلا مصرع ہم لے لیتے ہیں کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا مجھے بتائیں اس پوری شعر کے پہلے مصرے میں کوئی بھی اردو کا ایسا لفظ آیا ہے جو آپ کو سمجھ نہ آیا ہو؟ کسی 8ویں 5ویں کلاس کے بچے کو بھی اگر ان حروف کے بارے میں الفاظ کے بارے میں پوچھیں گے، ہر بچے کو ان لفظوں کا پتا ہوگا نا. پھر اقبال کا کمال کیا ہے؟ اقبال کا کمال کیا ہے؟ ان لفظوں کو جس ترتیب سے اقبال نے رکھا ہے یہ کوئی اور نہیں رکھ سکتا ہے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے، یہ لفظوں کا چناؤ اور ان کی ترتیب جو ہے یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو کوئی مشکل عربی نہیں بلکہ آسان عربی کے الفاظ کو جو چناؤ اور ترتیب اللہ نے دی ہے قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے. جس طرح اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں سے کوئی تخلیق نہیں کر سکتا، تم ایک مچھر کا پر نہیں بنا سکتے، بیج کا ایک دانہ نہیں بنا سکتے، سورج کی ایک کرن نہیں بنا سکتے. جس طرح اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کی طرح انسان کوئی چیز نہیں بنا سکتا، اسی طرح اس کے کلام جیسا کوئی کلام بھی نہیں کر سکتا ہے. یہی تو اس کا خاصہ ہے. تو قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اللہ رب العزت نے بارہا قرآن مجید میں لفظ استعمال کیا ان اللہ هو غفور الرحیم. قرآن مجید میں تقریباً سوائے ایک مقام کے اللہ رب العزت نے جہاں بھی لفظ غفور اور رحیم کا ذکر کیا اس میں اللہ رب العزت نے پہلے غفور کو لائے بعد میں رحیم، پہلے غفور بعد میں رحیم. غفور مبالغے کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے اللہ رب العزت بہت زیادہ بخشنے والا ہے. اس میں بہت زیادہ کے معنی پائے جاتے ہیں. غفور بہت زیادہ بخشنے والا ہے. اور رحیم کے اندر ہمیشگی کے معنی پائے جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا. یہ ترتیب جو ہے کہ کیوں غفور پہلے آیا اور کیوں رحیم ہمیشہ بعد میں، جس طرح سمیع اور بصیر کا ایک تعلق ہے. جہاں بھی قرآن مجید میں اللہ رب العزت سماعت کا اور بصارت کا ذکر کریں گے، پہلے اللہ رب العزت سماعت کا ذکر کریں گے سمیع، پہلے اللہ رب العزت سمیع ہے سننے والا، بصیر کا لفظ ہمیشہ بعد میں آئے گا. سماعت ہمیشہ پہلے، بصارت ہمیشہ بعد میں، سوائے دو مقامات کے. ایک سورہ سجدہ میں جو آتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، کہ ایک وہ کافر جب قیامت والے دن دیکھ لیں گے جہنم کو تو اس وقت کہیں گے ابصرنا وسمعنا، دیکھ لیا اور سن لیا. اور ایک سورہ کہف میں آتا ہے. خیر یہ موضوع لمبا ہو جائے گا، اس کو بھی ایک طرف رکھتے ہیں. اب سمیع کا لفظ بھی پہلے آتا ہے ہمیشہ. کیوں آتا ہے یہ بھی تیرے بات سے بات نکلی ہے تو بتا. ویسے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے تو پہلے اس کی سماعت بنتی ہے پھر اس کی آنکھیں بنتی ہیں، پہلے اس کی سماعت. سمیع اللہ رب العزت سمیع کا لفظ پہلے اس لیے لاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو سماعت سے منوایا ہے اپنے آپ کو. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نہیں، ان کی باتوں کو سنا ہے. ہم بغیر دیکھے ایمان لاتے. ہم نے آخرت کو دیکھا تو نہیں، سنا ہے. ہم نے قرآن کو سنا ہے، ہم نے قرآن کو پڑھا ہے. ہم نے اللہ رب العزت کو دیکھا تو نہیں. سماعت جو ہے سمعنا و اطعنا، یہ سماعت ہماری اطاعت پر منحصر ہے.
اس لیے قیامت والے دن وہ جب جہنم کو دیکھ لیں گے پھر وہ کہیں گے اب دیکھ لیا ہے، اب سنیں گے جا کر، اب سننا و سنینا. اللہ کہے گا اب نہیں، اب دیکھ کر نہیں سننے والی بات، سن کر مان لینے والی بات. تو اسی طرح غفور پہلے آتا ہے، رحیم بات. غفور کا معنی، یہ ایک بڑا باریک نقطہ ہے اس میں جو سمجھنے والا ہے. غفور کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ بخشنے والا، رحیم کا معنی ہمیشہ رحم کرنے والا. غفور بخشش ہے، رحیم رحمت ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ غفور پہلے اس لیے آیا کہ اللہ رب العزت پہلے اپنے بندے سے گندگی کو پاک کرتا ہے، پھر اس کے اوپر رحمت کرتا ہے. مثال سے سمجھ لیتے ہیں. اگر آپ نے پانی پینا ہے اور گلاس گندا ہے تو بتائیں آپ پہلے گلاس کو دھوئیں گے پھر صاف پانی پیا جائے گا نا؟ گندے گلاس میں صاف پانی بھی گندا ہو جائے گا، آپ نہیں پیئیں گے. اسی لیے اللہ رب العزت پہلے اپنے بندے کو گناہوں سے بخش کر پاک کر دیتا ہے. پہلے اللہ کہتا ہے پہلے مجھ سے بخشش مانگو، پہلے استغفار کرو، پہلے گناہوں کو چھوڑ دو، میرے پاس آؤ تو مجھ سے بخشش مانگو، مجھ سے معافی مانگو. میں غفور ہوں. جب میری بخشش تمہارے اوپر ہو جائے گی پھر اس کے بعد مجھ سے رحمت مانگو، میں تم پر رحمت بھی کر دوں گا. اور یہاں یہ نہیں کہا کہ وہ ہمیشہ بخشنے والا ہے، یہ نہیں، بار بار بخشنے والا ہے. جبکہ رحیم رحم کے بارے میں کہا ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. کیوں؟ اس لیے اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ ہمیشہ بخشنے والا ہے تو پھر تو انسانوں کو کھلی چھٹی تھی نا، جتنے مرضی گناہ کر لو ہمیشہ ہی بخش دے گا. نہیں، وہ کہتا ہے میں بار بار بخشنے والا ہوں، مطلب مجھ سے بار بار معافی مانگو، مجھ سے بار بار توبہ کرو، میں بار بار بخشوں گا. ہاں میری رحمت ہمیشہ ہے، میری رحمت سے تم نے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا ہے. میری رحمت تمہارے لیے ہمیشہ ہے، میری رحمت سے تم نے کبھی نا امید نہیں ہونا. ہمیشہ مجھے رحیم پاؤ گے اور میری رحمت کے سہارے مجھ سے معافی مانگو گے. میں بہت زیادہ معاف کرنے والا، میں بہت زیادہ درگزر کرنے والا ہوں. اب بتائیے اللہ رب العزت کی ذات سے یہ نادانی نہیں تو اور کیا ہے کہ انسان پھر بھی سہارے ڈھونڈتا پھرے، انسان پھر بھی دوسروں کے سہارے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے، اور پھر بھی انسان اللہ سے معافی نہ مانگے، اللہ سے توبہ نہ کرے، اللہ کو اپنے قریب نہ سمجھے. اور مسلمانوں کے اوپر جو تکالیف اور مصائب آتے ہیں، اس بات کو بھی سمجھ لیجئے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کو پکار رہا ہوں لیکن میری تکالیف جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، یا میرا مشکل وقت جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا. نہیں، وہ تم پر ظلم نہیں کر سکتا. غزوہ احد کتنا بڑا مارکا ہے. شریک ہونے والے کون ہیں؟ شریک ہونے والے کون ہیں؟ صحابہ اکرام. صحابہ میں بھی وہ شخصیات جو سابقون الاولون ہیں، اور سابقون الاولون کے بعد بدری صحابی ہیں، اور بدری صحابیوں کے ساتھ ساتھ ان کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں. اس کے باوجود مسلمانوں کو تکلیف پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی؟ اللہ رب العزت مسلمانوں کو وہ تکلیف پہنچا کر ان سے ان کی گندگی کو صاف کر دینا چاہتے تھے. ایک تو وہ گندگی کہ پتہ چل جائے کہ منافق کون ہے اور پکا مومن کون ہے. وہ جو منافق تھے وہ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں 300 کہ ہم بھائی ہمارا اتنا بھی ایمان کبھی نہیں ہے، ہم یہیں سے واپس، وہ تو وہیں سے واپس ہو گئے. اب جو آگے ان کو اللہ رب العزت نے مزید پرکھا کہ یہ کتنے کو میرے پکے بندے ہیں، اور اللہ رب العزت نے مزید ان کو نکھار دیا ہے. تو یہ جو مسائب اور تکالیف اور پریشانیاں وقتی طور پر آتی ہیں، مومن آدمی کو اللہ رب العزت مزید نکھار دیتے ہیں، اور موت سے پہلے مومن آدمی کو تکلیف دے کر اللہ رب العزت اس سے گناہوں کو صاف کرنا چاہتے ہیں. حتیٰ کہ موت کی تکلیف سے بھی
مسلمان آدمی کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں. اگر کسی کو موت سے پہلے تکلیف آ جائے, بیمار ہو جائے, یہ مت سمجھو کہ یہ کوئی بہت اس کے اوپر جو ہے کوئی نعوذ باللہ اللہ کا عذاب ہی آ گیا. نہیں, وہ مومن آدمی تھا. اللہ رب العزت دنیا کی تکلیف دے کر آخرت کی تکلیف سے اسے بچانا چاہتے ہیں. یہ بھی اس کی محبت ہے, یہ بھی اس کی رحمت ہے. یہ دنیا کی تکلیف تو انسان برداشت کر سکتا ہے, آخرت کی تکلیف انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے. لیکن اللہ رب العزت سے ہم نے مانگنی عافیت ہی ہے. ہم نے اللہ سے مانگنی عافیت ہی, ہم نے نہیں اللہ سے کوئی اور چیز مانگنی کہ یہ اللہ تعالیٰ میں دنیا میں ہی دے دے جو کوئی سزا دینی ہے یا دنیا میں. نہیں. ہم نے اللہ کو یہ کہنا ہے, یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی عافیت دے, ہمیں آخرت میں بھی عافیت دے. ہم نے اللہ سے کوئی غلط نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس آئے اور اس کو دیکھا تو وہ دن بدن کمزور ہی ہوتا چلا جا رہا ہے, لاغر ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے, اتنا کمزور ہو گیا ہے, کوئی تو نے اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی بات تو نہیں مانگ لی اپنے لیے؟ کیونکہ یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں, 24 گھنٹوں کے اندر ایک گھڑی ایسی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو ہم انسان اپنے لیے کتنی دفعہ بری باتیں کہتا ہے لیکن کبھی بھی ان کا اظہار وہ نہیں دیکھتا. اپنے بچوں کو کہہ دیتا ہے, اپنے آپ کو کہہ دیتا ہے, اور تیرا بیڑا غرق ہو جائے, اور تم مرے تو فلاں, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا. کبھی ان پہ عمل ہوا ہے؟ نہیں ہوتا نا. لیکن نہیں کہنی چاہیے, نہیں کہنی چاہیے. کیوں نہیں کہنی چاہیے؟ اس لیے نہیں کہنی چاہیے کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 24 گھنٹوں کے اندر ایک گھڑی اللہ رب العزت نے وہ رکھی ہوئی ہے کہ جب انسان جو بھی اپنی زبان سے مانگتا ہے, جو بھی اپنی زبان سے کہتا ہے, وہ اسی طرح پورا کر دیا جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے زبان سے نکلا ہوا کوئی غلط جملہ اپنے لیے اس گھڑی سے میچ کر گیا تو تمہیں نقصان اٹھانا پڑ جائے گا. اس لیے بہت محتاط ہو کے الفاظ ادا کرنے چاہیے زبان سے. کبھی برا لفظ, بری بات زبان سے نہیں ادا کرنی چاہیے. تو اس نے بھی پھر ایسے ہی کوئی اللہ رب العزت سے دعا کر لی اور وہ پوری ہو گئی تو وہ کمزور. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ نہیں, تو نے بڑی غلطی کی ہے. ہم بڑا اللہ رب العزت کے سزا کو یا دنیا کی اس سزا کو برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو اللہ سے دعا کر, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یا اللہ مجھے دنیا میں بھی راحت چاہیے, مجھے دنیا میں بھی سکون چاہیے, مجھے دنیا میں بھی چین چاہیے, مجھے دنیا میں بھی تو آرام عطا فرما دے اور مجھے آخرت میں بھی آرام عطا فرما دے. تو اللہ رب العزت سے ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ عافیت کا سوال کرنا چاہیے. آج کی اس گفتگو سے جو بات میں آپ کے اصل سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ صرف ایک آیت ہے, ہم بارہا اس آیت کو سنتے تو ہیں, پڑھتے تو ہیں, لیکن آج گہرائی میں جا کر ہم نے اس کو سمجھا ہے. تو یہ ایک آیت آپ پڑھ لیں گھر جا کے, یا جو آدمی بھی آپ سے ایسا سوال کرتا ہے, یہ ایک آیت صرف آپ اس کو پڑھا دیں, اس کو کہ اس ایک آیت کو ڈیپلی پڑھ لیں, تو انشاءاللہ تجھے اللہ رب العزت سے دوریاں ختم ہو جائیں گی, اللہ رب العزت سے فاصلے ختم ہو جائیں گے, یہ سہارے ختم ہو جائیں گے. تو ڈائریکٹ اللہ رب العزت کو اپنے قریب پائے گا اور تو اللہ رب العزت سے مانگنے والا بن جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا برگزیدہ بندہ, اپنا مانگنے والے بندوں میں شمار کر لے. اللہ رب العزت ہمارے جو کہا اور جو سنا سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.